بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ وجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی الصلاۃ والسلام علی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ والظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الفاسدین الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون باواز بلندتر صلوات درود اس ایسے انداز میں پڑھیں کہ جیسے پتہ چلے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ آواز پہنچ رہی ہے آپ تک آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، توجہ ہے۔ مسلسل 5واں دن ہمیں یہ بات کرتے ہوئے ہونے لگا ہے کہ خدا اور آل محمد میں کوئی فصل نہیں ہے، یہ بلا فصل ہے۔ جیسے کوئی فقیر کسی سے خیرات مانگتا ہے تو وہ دینے والا اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، تو فقیر احتجاج نہیں کر سکتا کہ مجھے تم سے چاہیے، تمہارے ہاتھ سے نہیں چاہیے۔ دے گا وہ اپنے ہاتھ سے۔ ایسے ہی جب ہم کائنات اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ جن ہاتھوں سے دیتا ہے وہ ہاتھ یہی ہے۔ تو بلا فصل گفتگو ہے کہ اللہ اور آل محمد میں بلا فصل رشتہ ہے۔ توجہ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے آپ تک آواز نہیں پہنچ رہی۔ آواز پہنچ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ توجہ، یہ فلسفہ شروع کرنے لگا ہوں، اگر بات ضائع ہو گئی تو لطف سارا خراب ہو جائے گا۔ مسلسل ہمیں 4 دن ہو گئے، آج 5واں دن ہے، یہ کہتے ہوئے کہ محمود محمد ہے اور محمد جو ہے وہ محمود ہے۔ محمود ظاہر ہو جائے تو محمد ہے، اور محمد چھپ جائے کہ آپ کے شعور بیدار ہے، بس بیداری کا ثبوت دیجیے گا۔ ایسے ہی اللہ نے محمد مصطفیٰ سے یعنی محمود نے محمد سے پورے قرآن میں توجہ تتمتاً گفتگو کی ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ حبیب قسم ہے ستارے کے ٹوٹنے کی، تم بولتے ہی نہیں اور نہ کبھی تم بولے ہو اور نہ کبھی بولو گے۔ تم جب بولو گے زبان تمہاری ہوگی، کلام میرا ہوگا۔ بہت توجہ کیجیے گا، بات آگے بھی بڑھنی ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ کبھی بولے ہی نہیں اور ابھی تک نہیں بولے، یہ طے شدہ بات ہے۔ وہ مقام محمود پہ محمد مصطفیٰ کلام کریں گے، ابھی محمد مصطفیٰ نہیں بولے۔ محمد اگر کہتے ہیں نا آ جاؤ، تو یہ محمد نے نہیں کہا۔ توجہ کیجیے گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور محمد جب کہتے ہیں چلے جاؤ، تو یہ اللہ کہہ رہا ہے۔
محمد کہتے ہیں بیٹھ جاؤ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، محمد کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو یہ اللہ کہتا ہے. یعنی والنجم اذا ہوا ما ضل. دیکھیں میں نے فلسفہ ایک عجیب و غریب آپ کو لا کے چھوڑ دینا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس جملے کو کون اپنے ظرف میں سما سکتا ہے. میں نے تو دینا ہے، یہ میرے پہ واجب ہے. حبیب تم بولتے ہی نہیں کیونکہ تم، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے سر الصلاۃ و صلاۃ العارفین، خمینی کی کتاب. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ محمد کبھی نہیں بولے. محمد جب بھی بولیں گے قیامت کو بولیں گے، ابھی نہیں بولیں گے. محمد کی زبان سے وہ بولتا ہے. پھر سورہ نساء میں اللہ نے ارشاد فرمایا، توجہ ہے یا نہیں ہے، ان یکفر کافر بالسوء. اے حبیب تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، تو نہیں میں ہوں، میں نہیں تو. یعنی تو جب چھپے تو میں ہوتا ہوں، اور میں جب ظاہر ہوتا ہوں تو ہو جاتا ہوں. حبیب تو بولتا ہی نہیں، میں بولتا ہوں. اور حبیب قسم ہے تیری زلفوں کی، میں بھی تو نہیں بولا، تو بولتا ہے. میں کیا کروں آپ لوگوں کا، بہت توجہ. قسم ہے تیری زلفوں کی، میں کبھی نہیں بولا، تم میری زبان سے بولتے ہو، اور تم بھی نہیں بولتے، میں بولتا ہوں. اب محمد جو بولے وہ بولتا ہے. حسین بھائی یہ جملہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے مجھے پتا ہے، بی بی کی قسم مجھے پتا ہے یہ جملہ ضائع ہوگا. حبیب جو تم ہو وہ میں ہوں، جو میں وہ تو مجھ سے جدا نہیں، میں تم سے جدا نہیں. ان یکفر بالسوء، وہ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے. ابھی تم میں تو مجھ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. جب سے تو ہے تب سے میں ہوں، جب سے میں ہوں تب سے تو ہے. تو مجھ میں چھپا ہے، میں تم میں چھپا ہوں. جب سے تو ہے تب سے میں ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جب اللہ اور محمد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے تو فاطمہ کے ادب میں کھڑا کون ہوتا تھا؟ آپ کے سروں پہ بات میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا اور آپ کے سروں سے بات گزر گئی. خدا کی قسم گزارنے کے لیے تو جملہ کافی تھا جو آپ نے ضائع کر دیا. بڑی بات کر گیا اور آپ کے سروں سے گزر گئی. آپ نے بات ضائع کر دی نا میری. نہیں شاہ جی بات ضائع ہو گئی. آپ نے بات ہی ضائع کر دی، میں کیا پڑھوں آگے؟ بھائی میں نے تو سوال کیا، میں نے آپ سے داد تھوڑی مانگی. میں نے تو سوال کیا کہ فاطمہ کے ادب میں کھڑا کون ہوتا تھا. چلے یہ بھی چھوڑے، اگر آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو میں ایک اور سوال کر دیتا ہوں. حسنین کی سواری بنتا کون رہا ہے؟
پریشان ہو چکے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. پہلا سوال کا آپ نے جواب نہیں دیا مجھے صحیح، اور دوسرے کا بھی نہیں دیا. بھئی آپ پہ سوال کر رہا ہوں. شیخ صدوق بھائی ویڈیو بنانا اگر بن سکتی ہے تو. شیخ صدوق معنی الاخبار، اس میں روایت نہ ہو یا کھڑا کیجئے گا گولی مار دیجئے گا. خون معاف ہے. NIC میں اپنے باپ کا نام تبدیل کرنے کو تیار ہوں. غدیر خم میں وہی آئی، حبیب قولو کنت مولا فہذا علی مولا یبلغونہ والرسالت یبلغونہ والیحافظون. اے حبیب علی کی ولایت پہنچا، مجھے تیری نبوت کی فکر نہیں، اپنی توحید کی پریشانی ہے. تک نعرہ حیدری. تم اپنی نبوت بچاؤ، مجھے اپنی توحید بچانی ہے، کیونکہ حبیب کہہ چکا ہوں کہ تم میں اور مجھ میں. کہہ دوں جملہ؟ اشرف صاحب آپ بولے نہیں، آپ غصے سے مجھے دیکھ رہے ہو نا. اب میں مسکرانے کی بات کرنے لگا ہوں، دل دکھانے کی نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور مجلس تو وہ جو میں نے پڑھنی ہے آپ کے حکم سے، مگر آپ کو خوش کرنے کے لیے جملہ کہتا چلوں. امام تب درود دلوں میں، درود نہیں پڑھیے گا، درود دلوں میں پڑھیے گا میری بات ضائع ہو جائے گی. اللہ اور محمد میں کوئی فرق نہیں. اب میں دیکھتا ہوں کون بیٹھا ہے کون کھڑا ہوتا ہے. دیتے 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 ایک دم مسکرانا شروع ہو جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا مولا مسکراتے کیوں ہیں؟ کہو ولا یکلمون حول کلامت محمد المصطفیٰ، تم کیا جانو کہ محمد اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ کہ مولا آپ بتا دیجیے گا وہ اور یہ کوئی فرق نہیں. مگر میں تو سوچتا ہوں کہ 17 سال ابو طالب کے دسترخوان پہ کھاتا کون رہا ہے؟ بھائی ابو طالب کافر ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، یہ تو بعد میں سوچنا ہے. سوچنا تو یہ ہے اس کے دسترخوان پہ کھا کون رہا ہے. جو توحید کو پالتا ہو کیا وہ کافر ہوگا؟ ان یفرق بین اللہ والرسولہ، حبیب تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں. بات بھولے تو نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ بطول کے ادب میں چلیں بات کو تھوڑا سا مشکل کر دیتے ہیں. آسان سن لی نا بات؟ یہاں پہ کوئی زیارت نہیں لکھی ہوگی، گھر میں ہوتی ہے. عربی کا اصول ہے، عربی کا قاعدہ ہے، جب عورت سے بات کی جائے گی تو اس کا صیغہ اور ہوتا ہے.
مرد سے بات کرنے کا سیگا، جیسے ماں سے بات کی جائے گی تو کیا کہا جائے گا؟ السلام علیکے، کاف کے نیچے، اور باپ سے بات کی جائے گی تو السلام علیکہ، کاف کے اوپر زبر ہے۔ اشرف حسین صاحب توجہ کیجیے، جیسے آپ نے اکثر زیارات پڑھی ہوں گی، السلام علیکہ یا فاطمہ، ایسے ہی کاف کے نیچے زیر ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کاف کے نیچے زیر تو صیغہ مؤنث کہلاتا ہے، اسے کہتے ہیں صیغہ تانیث۔ توجہ ہے، ذرا میرے ساتھ ایک سورہ پڑھیے گا ذرا ذہن کو بیدار کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک سمجھ نہیں آئی ابھی تک، جن کو سمجھ نہیں آئی ان کو میں ساتھ لے کے چلوں گا۔ مالک یوم الدین، نہیں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے وہی رحیم، مالک یوم الدین۔ اگر میں کہہ دوں کہ اللہ عورت ہے، قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کوئی مؤنث ہے۔ قبلہ توجہ نہیں کر رہے، اللہ تانیث ہے یا مذکر ہے؟ نہ وہ مذکر ہے یا نہ مؤنث ہے۔ معصوم سے پوچھا کیا مولا اللہ مرد ہے یا عورت ہے؟ کہ اس کے ہمارے درمیان تعلقات ہی کچھ ایسے ہیں، کبھی وہ فاطمہ ہوتا ہے کبھی علی ہوتا ہے، کبھی محمد ہوتا ہے تو کبھی فتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی فرق نہیں۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ لوگ؟ کوئی پریشانی؟ کوئی فرق نہیں اس میں اور محمد میں۔ ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، سورہ نساء، بار بار کہہ رہا ہوں اے حبیب، وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے۔ یہیں رکیے گا اور ہم ایک منزل طے کرنے جا رہے ہیں۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا بھائی؟ آپ خوش خوش مجھے دیکھیں، ٹھیک ہے، میں پریشان ہو جاتا ہوں ایسے چہرے دیکھ کر۔ ٹھیک، تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ اچھا یہ بتائیے انسان کتنی چیزوں سے بنا ہے؟ یہ ذاکرین نے بھی یہی کہا ہے، علماء نے بھی، مگر میں کیا کروں، مجھے تو 4 ملے نہیں۔ میں نے دفاتر کے دفاتر کھنگال دیے محسن بھائی، مجھے 5 ملے ہیں، کیونکہ روح نہ ہوتی تو 4 ہی بیکار تھے۔ آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے اور روح، امر ربی، ایسے ہی ہے، 4 سے پتلا بن گیا۔ دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے گا، یفرقوا بین اللہ ورسولہ، وہ لوگ کافر ہیں جو تجھ میں اور مجھ میں فرق ظاہر کرتے ہیں۔ یہ یہی ہے، یہ ہم نے منزل کیا روک دی ہے۔ یہ ذرا دوسرا ایک چیپٹر کھولتے ہیں تاکہ ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ آگ، پانی، مٹی، ہوا بن گیا۔ یا ایھا الملائکہ، جی رب جلیل، سجدہ نہیں کرنا؟ کبار الہ، ہم میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ ہم کیوں کہہ سکیں۔ کہا تو کوئی بات نہیں، میں جواب دیتا ہوں، بے جان ہے، اور بے جان کو سجدہ نہیں ہوتا۔ 6000 سال تک آدم کا پتلا پڑا رہا، سجدہ تو درکنار، کسی فرشتے نے دیکھا تک نہیں۔ آدم تو بن گیا ہے، کسی نے بھی سجدہ نہیں کیا، کیونکہ سب جانتے ہیں بے جان ہے۔ 6000 سال بعد اللہ نے جو روح داخل کی، کا جھکو، جھک گئے۔ اب سجدہ کسے ہوا؟ بس
بس یہی تھا، یہ بری بات ہی ہے، آپ میرے ساتھ چل رہے ہو. سجدہ روح کو ہے، آگ پانی مٹی ہوا کو نہیں ہے. سجدہ روح کو ہوا ہے. سجدہ کر دو، فسجدو، جھکو، جھک گئے. سجدہ روح کو ہوا ہے. 6000 سال تک تو پتلا پڑا رہا ہے. 2 نبی ابراہیم اسماعیل کعبہ بناتے ہیں، سجدہ نہیں کیا. آگ پانی مٹی ہوا سے دونوں نے سجدہ نہیں کیا. دونوں نے نہیں کیا، کیونکہ دونوں جانتے ہیں بے جان ہے، بے روح ہے، بے امر ہے، اسے سجدہ نہیں کرنا. 200 سال تک کعبہ بنا پڑا رہا. 114 نبی گزر گئے، 118 امام گزر گئے، کسی نبی نے کعبے کو سجدہ نہیں کیا، کیونکہ ہر نبی جانتا ہے کعبہ بے جان ہے، کعبہ بے روح ہے. 13 رجب کو محمد اے حبیب جھک جاؤ، علی روح بن کے آ چکا ہے، سجدہ کعبے کو نہیں. جو نہیں کر رہے دیدان محترمہ پریشان ہیں. سجدہ کعبے کو نہیں ہوا. کعبہ تو مٹی کا گھر ہے، کعبے کو سجدہ ہو جائے تو شرک. توجہ نہیں کر رہے دیدان محترمہ، آپ کو مولا کا واسطہ میرا ساتھ دیجئے. کعبے کو سجدہ ہو جائے تو شرک ہو جائے. سجدہ ہوا ہے روح کو. فرق اتنا ہے، وہ روح من تھی، یہ روح من ہے. جزوی روح ہے، یہ کلی روح تھی. اب جو ہی سجدہ ہو گیا، توجہ ہے یا نہیں ہے ظالم ہوتا؟ 13 رجب کو سجدہ ہوا نا. میں کہہ رہا ہوں نا، ان یفرق بین اللہ ورسولہ. کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں وہی آتی. حبیب بھاگو، میری روح آ چکی ہے. جاؤ کعبے میں علی کو لینے کے لیے، آخری آدمی تک. سادات و غیر سادات، یہ میرا جملہ ضائع نہیں ہوا. آپ کو سیدہ کا واسطہ، میری مائیں بہنیں میرا ساتھ دے، میرے بھائی میرے بزرگ میرا ساتھ دے. اب جو ہی رسول چلتے ہیں، جوش جذبات میں علی آیا ہے. علی آ چکا ہے، میرے ابو طالب کا بیٹا آ چکا ہے. کعبے کی سرحد پہ پہنچے کہ اندر پاؤں رکھنے لگے کہ جبریل آتا ہے. یا رسول اللہ، یہ مقام الہی نہیں کہ جوتا لے آؤ، علی کی جاگیر ہے، جوتا اتار کے آؤ. اتار کے جائیے، وہ عرش ہے، وہ اللہ کی جاگیر تھی. کہ اللہ نے کہا تھا کہ نالان، بھئی یاد ہے نا کل کی بات یا نہیں یاد نا، کہ جوتا لے آؤ، یہ تو اس کی جاگیر ہے. توجہ نہیں کر رہے دیدان. سنت ہو گئی کعبے میں چپل اتار کے جانا. توجہ نہیں کرتے دانے محترم. جو ہی اندر پہنچے، علی کو دیکھا، ہاتھوں پہ لیا، پریشان ہو جیسے آپ پریشان ہیں. ایسے وہ نہیں تھے.
فاطمہ کو دیا، پھر واپس آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہمارے خاندان میں جب بھی کوئی بچہ ہوتا ہے اس کی شکل یا تو ننیال پہ ہوتی ہے یا ددیال پہ۔ علی آیا ہے، نہ اس کی آنکھیں ننیال جیسی ہیں، نہ اس کا چہرہ ددیال جیسا ہے، پتہ نہیں اس کا چہرہ کس سے ملتا ہے۔ پھر اندر جاتے ہیں، علی کو ہاتھوں پہ لیا، وَنَزَلَ جبریل، جبریل نازل ہوتے کہ کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے اگر بچہ ہوتا ننیال میں تو ننیال جیسا ہوتا، بچہ ہوتا ددیال میں تو ددیال جیسا ہوتا، آیا ہے اس کے گھر میں تو آنکھیں اس جیسی ہیں، چہرہ اس جیسا ہے۔ ہاتھوں پہ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھوں پہ علی، جبریل سے باتیں ہو رہی ہیں، جبریل کہہ رہے کہ یا رسول اللہ اس کی آنکھیں اس جیسی، اس کا چہرہ اس جیسا، اس کے ہاتھ اس جیسے، اس کا سینہ اس جیسا۔ اب رسول کو اندر سے غصہ آتا ہے، جبریل فَأَنْتَظَرُوا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، انتظار تو میں نے بھی بہت کیا ہے، اگر یہ سارا وہ لے لے گا تو پھر میرے حصے کیا آئے گا؟ اس کا خون میرا خون، اس کا گوشت میرا گوشت، اس کی روح میری روح۔ توجہ کیجیے گا، چند لمحوں میں یہ جبریل کی بات ہے۔ جبریل کہہ رہا ہے اس کی آنکھیں اس جیسی، محمد کہتے ہیں اس کا گوشت میرے گوشت جیسا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا چہرہ اس جیسا، یہ کہہ رہے اس کی روح میری روح جیسی۔ چند ہی لمحوں کے علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ جبریل نے کہا مولا مسکراتے کیوں ہیں؟ کہا دیکھا نہیں ابھی چند لمحے ہوئے ہیں، آدھا وہ لے رہا ہے آدھا یہ۔ تو فرق بین اللہ و رسول، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، چاہے وہ پہلا محمد ہو دوسرا محمد ہو، ابھی بھی 3 دن کے بعد چلتی ہیں۔ اچھا بیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، حالانکہ اس کا بنتا ہے باتا یبیت بیتن، اللہ کے سونے کا گھر۔ کیا اللہ سویا؟ نہیں سویا، تو نام غلط ہے، اور اگر نام صحیح ہے تو پھر کوئی سویا جس کی نیند کو اللہ اپنی نیند کہتا ہے، اور وہ صرف علی کی ماں ہے جو 3 دن سوئی وہاں پہ، اور اللہ نے کہا کہ یہ نہیں سوئی، میرا گھر تیرا گھر کوئی 2 تھوڑی ہے۔ علی کو گھر پہ لاتے ہیں، توجہ ہے، بس مختصر ہو گیا۔ علی کو جو ہی گھر پہ لائے، لپیٹا، جھولے میں لٹا دیا۔ ابو طالب بھی کھڑے ہیں، فاطمہ بنت اسد بھی کھڑی ہیں، محمد بھی کھڑے ہیں۔ اچھا عرب کا کمبخت مارے قانون تھا، کون ہے بھائی یہاں پہ جو بزنس مین بیٹھا ہے؟ صلوات پڑھے گا محمد والا۔ توجہ، ٹھیک ہے۔ تو عرب کا ایک قانون تھا کہ ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، تینوں ابو جو تھے انہوں نے ایک اجدر پال رکھا تھا، سانپ۔ اچھا وہ ڈستا نہیں تھا، کاٹتا ضرور تھا، اس سے بندہ مرتا نہیں تھا۔ جب بھی کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا یہ سانپ اس پہ چھوڑ دیتے، اگر وہ 7 چکر کاٹ کے چلا جاتا تو بچہ حلالی ہے، اور اگر وہ کاٹ دیتا تو بچہ غیر حلالی ہے۔ بچپن میں دیکھیے آج تلک نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے چمگادڑ سے وہ ڈر لگتا ہے ابھی بھی۔ ابھی امام بارگاہ میں چمگادڑ آ جائے گی تو میں مجلس چھوڑنے پہ مجبور ہو جاؤں، حقیقتاً بات ہے۔ کیوں کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو چمگادڑ میرے یہاں پہ چپک گئی تھی،
بس اس سے لے کے آج تک مجھے خوف ہے. تو جس کو بچپن میں سانپ نے کاٹا ہوگا وہ بڑھاپے تک تو ڈرتا ہی ہوگا نا. چاہے وہ بازار میں کھڑا ہو یا غار میں کھڑا ہو. یہ تو ویسے ہی خوش کرنے کے لیے میں نے بات کی. اب ان تینوں نے سوچا کہ بھائی ہم تو 3 ابو ہیں, یہ چوتھے ابو کے ہاں بچہ آیا ہے, اس نے ہمارے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے سانپ کو نے کاٹا ہے, کیوں نہ آج ہم اس کے گھر بھی چلے. یہ سانپ لے کے آئے ابو طالب کے دروازے پہ, دستک دی. ابو طالب نکلے, کہا ابو طالب تمہارے یہاں بچہ آیا ہے. کہا میرے ہاں نہیں آیا. آیا تو اس کے ہاں ہے, وہاں سے میں لایا ہوں. میرے گھر میں نہیں آیا. کہا نہیں ابھی تو تمہارے گھر میں ہے. کہا ابھی تو میرے گھر میں ہے. کہا یہ سانپ لائے ہیں. کہا آ جاؤ لے آؤ. سانپ چھوڑ دیا جھولے پہ. توجہ ہے یا نہیں؟ 3 دن کا علی, چھوٹی چھوٹی انگلیاں ہیں, یعنی چھوٹے چھوٹے ید اللہ. چھوٹا سا صدر اللہ ہے, چھوٹا سا راس اللہ ہے, بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں ہیں, گلابی ہونٹ ہیں, خوبصورت ہاتھ ہیں, لمبے پیر ہیں, خوبصورت چمکتے ہوئے ناخن ہیں. توجہ نہیں کرتے محمد. چھوٹے سے ید اللہ نکلتے ہیں جھولے سے, 2 انگلیاں اوپر کے دانتوں میں, 2 انگلیاں نیچے کے دانتوں میں ڈال کے چھوٹے سے توحیدی جسم نے جو انگڑائی لی, ڈنڈ پہ گئی. نبی پاک نے علی نو گل لایا, دوا براوا دے سینے چ ٹھنڈ پہ گئی. نکیا ہو گیا سب نو چیر دیتا, سچ جھوٹ شدا دی ونڈ پہ گئی. جا پوچھنا چاہیے تے پیو کو لو جنوں آندے علی تو چل گئی. توجہ ہے. سانپ تو وہ گیا, ماں کی منہ سے نکلا حیدر. اچھا محسن بھائی, جس جملے کے لیے میں نے یہ پوری 1 گھنٹے کی تمہید باندھی ہے نا, جب اس پہ داد آئے گی تو میں خوش ہوں, وگرنہ میں پریشان ہو جاؤں گا کہ میری تمہید ساری فضول گئی. ماں کے منہ سے نکلا, بچپن کا پہلا ہی نام ہے. توجہ کیجئے گا. مہینے کے ہو گئے علی, 2 مہینے کے, سال, 10 سال, 15 سال, 17 سال, 18 سال, 19 سال, 21 سال کا علی میدان خیبر میں کھڑا ہے. توجہ کیجئے گا, مولا آپ کو توجہ کیجئے گا. سامنے مرحب ہے, گھبرائے ہوئے تو نہیں. بڑے بڑے پہلوانوں کو بھگایا اس نے. علی نے کہا میرا نام علی ہے. کہا جاؤ میدان میں, تلوار تم بھی نکالو ہم بھی نکالتے. علی کے نام پہ اس نے کہا ہے. علی آ جاؤ میدان میں, پھر جنگ کرتے ہیں, کیونکہ تم جانتے نہیں میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے. جب کہا نا میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے, کہا اچھا تو یہاں ماں کا نام بھی لینا ہے, تو پھر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میں نے ابھی جملہ کہنا ہے, وہ جملے کے لیے میں آپ کو الرٹ کروں گا کہ بھئی یہ جملہ آنے والا ہے. میری ماں نے میرا نام, جب حیدر کا نام آیا تلوار چھوٹ گئی.
علی نے کہا کیا ہوا؟ کہا علی میری ماں علم نجوم کی ماہرہ تھی، ستاروں کی چال ڈال جانتی تھی۔ جب میں 7 سال کا تھا اس نے میرا ذائچہ بنایا تھا اور کہا تھا بیٹا تو بہادری کا سمندر ہے، شجاعت کا پہاڑ ہے، یاد رکھنا زندگی میں کبھی حیدر آئے نا تو میں تمہاری ماں وصیت کرتی ہوں اس کے مقابلے میں نہیں جانا، نہیں جانا، نہیں جانا۔ یہی تو جملہ تھا۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ مرحب کی ماں کافرہ ہے۔ بھائی وہ کیسی کافرہ ہے؟ وہ تو اپنے بیٹے کو منع کر رہی ہے کہ حیدر کے مقابلے میں نہیں جانا، اور جو چلی گئی جو بچوں سمیت چلی گئی اس کے بارے میں کیا ارادہ ہے؟ جو بچوں کو لے کے میدان میں اتر گئی ہوگی، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور مرحب تم جانتے نہیں ان یفرقہ للہ اسمع للہ، مجھ میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے، اور محمد اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم ایک ہیں۔ مرحب نے کہا محمد کو لے کے آؤ، کہا میں تو محمد ہوں۔ تو کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ علی ہے۔ اس وقت میں محمد ہوں، ان بیدہ ہوا علی ابن ابی طالبہ ہو اللہ محمد ہی، علی کے ہوتے ہوئے محمد تلوار اٹھائے، علی کے ہوتے ہوئے محمد میدان میں آئے۔ لا تزئین، یہ تزئین ہی نہیں ہے، یا مجھے تو بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں محمد کے ناز اٹھاؤں۔ میں تو آیا اس لیے ہوں کہ محمد کے نخرے اٹھاؤں، اور تم کہتے ہو کہ محمد میدان میں آئے۔ وہ جبل ہی، کسی پہاڑ میں طاقت نہیں کہ محمد کے سامنے آ جائے۔ کتنا بڑا جملہ کہے گا جزاک اللہ خیرا۔ وہ بحر ہی بحرن، کسی پانی میں اتنی جستجو نہیں کہ محمد کو سوچے۔ ولا تشرق المشارق، کسی مشرق میں اتنی ہمت نہیں کہ محمد کو چلنے کی طاقت دے۔ بے علین بے وصیت الامراء نہیں، میرے بابا کی وصیت ہے۔ جو حافظون المحمد، محمد کی حفاظت کرنا ہے، تو کیا محمد اس کی حفاظت کرتا ہے، میں محمد کی حفاظت کرتا ہوں۔ محمد اور اللہ میں کوئی فرق نہیں، بات بولے تو نہیں، اسی پہ بات انشاءاللہ کل سے شروع کریں گے۔ محمد اور اللہ میں کوئی فرق نہیں، یہ ایک ہیں، اور انہوں نے ایک دوسرے کو بچایا ہے۔ خدا کی قسم کافر ہے وہ انسان جو ان میں فاصلہ ڈالے، جب ان میں فصل آ گیا تو وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ کیف یہدی اللہ کفر بالسوء من الدین، یہ دین ہے اور وہ مالک کے دین، اور دین اسی کی سمجھ میں آئے گا جس کی سمجھ میں مالک آئے گا۔ انشاءاللہ کل سے گفتگو شروع کریں گے اسی پہ۔ صلوات پڑھے گا محمد۔ 5 محرم، 2 دن رہ گئے ہیں سکینہ کے پیاسے ہوں۔ پانچ دن رہ گئے ہیں حسین کو نیزے پہ سوار ہونے کے۔ اللہ شرم نہیں کیجیے گا، 5 دن رہ چکے ہیں، زہرا کو جتنا پرسہ دے سکتے ہیں دیجیے۔ میں نے یکم محرم کو آپ کو اس لیے بتا دیا تھا کہ کچھ بیویاں ہیں جو چہلم تک یہاں ٹھہری ہیں، آپ کے ذہن میں وہ رہے گا تو مصائب ہوگا۔ اور یہ کیا کچھ جوش خطابت کے تو ہیں ہی نہیں۔ ان ایام میں ذاکر رلانے کی کوشش کرے، ایسے ذاکر پہ لعنت۔ ان ایام میں تو نام لو حسین کا اور آنکھ بھر آئے۔ ان ایام میں ذاکر کی ضرورت نہیں ہے۔
ان ایام میں عالم کی ضرورت نہیں ہے مصائب کے لیے، ان ایام میں تو تصور قدے میں بیٹھے ہوئے غریب حسین کو دیکھو۔ ایک جملہ کہوں میں، اشارتاً ایک جملہ کہتا ہے جو اسی سے مصائب کو شروع کروں گا۔ درود دلوں میں پڑھیے گا، مصائب ہو رہا ہے، درود نہیں پڑھیے گا، درود دلوں میں پڑھیے گا۔ ایک میت لائی گئی امام حسن کی بارگاہ میں، میں جو اشارہ جو رونے آئے ہو صرف ان سے مخاطب ہوں، میں تماشے والوں سے مخاطب نہیں ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں جو دیکھتا ہے رونے والوں کو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم اپنا چہرہ نیچے کر لو یا شکل بنا لو، ہم اس پہ بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ امام حسن کی بارگاہ میں ایک میت آتی ہے جس کی آنکھیں کھلی ہیں، آنکھیں بند نہیں۔ لوگوں نے کہا مولا 3 دن ہو گئے یہ مر چکا ہے، کہہ دوں اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ امام نے کہا کیسے بند ہوں گی؟ اس کی بیٹی کو لاؤ گے اللہ میں سمجھ گیا آپ کا دل چاہ رہا ہے۔ کہا اگر کسی باپ کی آنکھیں بند نہیں ہوتی تو اس کی بیٹی کو اس کی میت پہ بہن کے لیے لاؤ۔ جب بیٹی بیان کرے گی باپ کی آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ عزاداروں میں نے 3 میتیں دیکھی ہیں جن کی آنکھیں بند نہیں ہوئیں۔ اشارہ کروں میں، پہلی میت پل بغداد پہ ایک جنازہ پڑا ہے جو فاطمہ معصومہ کم کا انتظار کر رہا ہے اور لب لبوں سے آواز آ رہی رضا بہن کو بھیجو۔ کوئی غم نہ دے آپ کو اس غم کے سوا۔ پل بغداد پہ امام موسیٰ کاظم کا جنازہ پڑا ہے، فاطمہ معصومہ کم کا انتظار کر رہے ہیں کہ بیٹی آئے، آنکھیں بند ہو۔ دوسری میت بتاؤ کس کی ہے؟ کہہ دوں 11 محرم سے 14 صفر تک نیزے پہ حسین کی آنکھیں بند نہیں ہوئی۔ ہر بازار میں زینب کہتی سجاد بابا کی آنکھیں بند کیوں نہیں ہوتی؟ کہا اماں سکینہ کی گود میں حسین کا سر دو۔ سر میں کہے سر میں ماتم کرنا ہے تو مصائب ہوگا۔ تیسرا لاشا عرض کروں، اشارہ کروں میں، مجھے نہیں پتا کس کا دل پتھر کا ہے۔ 2 سال، کتنے؟ 2 سال تک میں نے تو کہہ دیا آپ نے سن لیا، 2 سال تک اس مقتول کی آنکھیں بند نہیں ہوئی۔ پوچھے علی باقر کون سی؟ میں کہوں گا کوفہ ہے، کوفہ کا ایک دروازہ ہے، وہاں ایک لاشا لٹک رہا ہے، کہتے ہیں کہ عباس کا بہنوئی ہے، کہتے ہیں حسین کا سفیر ہے، کہتے ہیں محمد ابراہیم کا بابا، رقیہ کا شوہر۔ اللہ من یہی حق ہے رونے کا، حد ہو گئی۔ حسین بادشاہ نے سادات و غیر سادات، آپ کو پتا ہے محمد حنفیہ کو مدینہ، مسلم کو کوفہ، عبداللہ کو مدینہ، عباس کو ساتھ کیوں لائے؟ کیونکہ آل محمد فرماتے ہیں کہ یہ چاروں ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو زمین و آسمان آستین کی طرح لپیٹ سکتے تھے، اس لیے حسین نے ان کو بکھیر دیا کہ یہ ایک جگہ اکٹھے نہ ہوں۔ عزاداران حسین، عاتقہ نام ہے جناب مسلم کی بیٹی کا، جو رونے آئے ہو، میں صرف ان سے مخاطب ہوں، میں کسی اور سے مخاطب نہیں ہوں۔ عاتقہ نام ہے اور پتہ نہیں کہ بابا مر گئے۔ حسین نے کہا زینب عاتقہ کو پتہ نہ چلے کہ بابا شہید ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں مولا مسلم کی بیٹی کا اتنا خیال ہے،
کہ مسلم کی بیٹی کو پتہ نہ چلے، خود کی بیٹی دست بدستہ کہتی ہے نا مار میری دادی نے چکیاں پیس کے مارا۔ خود کی بیٹی شمر سے تماچے کھاتی رہی۔ میں بڑا قریب آ چکا ہوں، عاتقہ کو نہیں پتا، مقام سالبیہ پہ عید الضحیٰ کے دن بابا شہید ہو گیا، عاتقہ کو نہیں پتا۔ عاتقہ ایک جملہ کہتی ہیں ہر بی بی کو، رونے آئے ہو تو کہہ دو جملہ نا، عاتقہ ہر بی بی کو کہتی ہے بیبیوں گھبراؤ نہیں، میرا بابا ابھی آئے گا۔ جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے بخاطب ہوں، اے میری سیدہ جہاں کہاں بیٹھی ہو ان کا پرسہ قبول کرنا، اے میری سیدہ تمہیں تیرے زخمی پہلو کا واسطہ میرا پڑھنا قبول کرنا، کوئی غم نہ دینا ہمیں اس غم کے سوا۔ اے بیبیوں گھبراؤ نہیں، میرا بابا مسلم ابھی آئے گا، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ 7 کو پانی بند ہوا، مسلم ہر بی بی کے پاس جاتی ہے، مسلم کی بیٹی گھبراؤ نہیں میرا بابا ابھی آئے گا۔ نہر فرات سے پانی لانا کوئی بڑی بات ہے، بیبیاں قید ہو گئی، مسلم کی بیٹی کہتی ہے گھبراؤ نہیں میرا بابا آئے گا، ہمیں آزاد ضرور کروائے گا۔ جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں، عزاداروں 11 محرم کو قافلہ چلتا ہے، مسلم کی بیٹی ہر بیوی کو حوصلہ دیتی ہے۔ 12 گزر گئے، ہر بیوی کو حوصلہ دیتی ہیں۔ کوفہ کا بازار آیا، جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں، سروں پہ ماتم کرنا ہے تو یہ جملہ صرف ان کے لیے ہے۔ کوفہ کا بازار آیا، شرابیوں کا ہجوم، عاتقہ گھبراتی نہیں ہے، مسلم کی بیٹی ہے، عباس کی بھانجی ہے۔ ایک دم عباس کی بھانجی کہتی ہے بیویوں گھبراؤ نہیں میرا ابھی بابا آئے گا، ہمیں یہاں سے عزت سے لے کے چلا جائے گا۔ جو ہی کوفہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، عاتقہ نے ایک لاشا لٹکا ہوا دیکھا، میں جملہ کہنے لگا تھا مگر آپ نے تو سننے نہیں دیا نا، سروں پہ ماتم کرنا ہے تو۔ عزاداروں لٹکتے ہوئے لاشے کو دیکھ کے زینب کو کہا اماں یہاں لاشوں کو دفن نہیں کرتے، ارے کافی عرصے سے چڑیا نے جالا بنا رکھا ہے، پرندوں نے گھر بنا رکھا ہے۔ عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا، قافلہ آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھا کیا دیکھا کہ ننھے ننھے بچے ایک سر کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ پتھر دلوں سے میں مخاطب نہیں ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک سر ہے، قدموں کی ٹھوکر سے کھیل رہے ہیں۔ عاتقہ نے جو سر دیکھا کہا اماں زینب یہ کیا ہے؟ عزاداروں زینب نے عاتقہ کے چہرے پہ آنکھ پہ کہا اماں کیا ہوا؟ کہا عاتقہ کچھ نہیں، تم سر کی طرف نہیں دیکھو۔ عزاداروں عاتقہ نے جو غور سے دیکھا کہا اماں میرا بابا مسلم